السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں فجر کی سنتوں کے متعلق جو ضروری مسائل اکثر و بیشتر پیش آتے ہیں ان کے تعلق سے کچھ مسائل ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فجر کی سنت کے متعلق حدیث شریف میں بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ ایک روایت مسلم شریف میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان سے بہتر ہے۔ اور ایک روایت ابو داؤد شریف میں آئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی 2 رکعتیں سنتیں مت چھوڑو اگرچہ تمہیں گھوڑے روند ڈالیں۔ اہمیت کے پیش نظر علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی فجر کی نماز میں اس وقت پہنچا کہ نماز کھڑی ہو چکی تھی، تو اگر وہ سنتوں میں مشغول ہوگا تو امام کے ساتھ اس کو 1 رکعت ملنے کی امید ہے، تو اس کو فجر کی سنتیں پڑھ لینی چاہیے۔ اور اگر اس نے فجر کی سنتیں شروع کر دی اور اس کو پڑھنے میں اتنا وقت لگ گیا کہ امام کے ساتھ 2 رکعتیں فوت ہو کر صرف قائد آخرہ ملا، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کو قائدے میں شریک ہو جانا چاہیے، یعنی اتحیات میں شریک ہو جانا چاہیے۔ اس مسئلے کو فتاوی رشیدیہ میں 403 پر لکھا گیا ہے اور فتاوی تاتارخانیہ میں جلد نمبر 2 صفحہ 308 پر لکھا گیا ہے۔ اور اس مسئلے کا ثبوت کہ فجر کی نماز اگر کھڑی ہو گئی ہے تو اس وقت سنت پڑھنی چاہیے، تو صحابہ کے عمل سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، ان کے ایک شاگرد ہیں حضرت نافع، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو نیند سے بیدار کیا، نیند سے اٹھایا، اس وقت میں نماز کھڑی ہو چکی تھی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بیدار ہونے کے بعد میں سب سے پہلے فجر کی 2 رکعت سنتیں ادا کی۔ اسی طرح کی بات حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں مذکور ہے کہ انہوں نے فجر کی نماز کھڑے ہوتے ہوئے، فجر کی نماز کی شروع ہو گئی تھی، اس وقت میں انہوں نے فجر کی سنتیں ادا کی ہیں۔ دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ فجر کی سنتیں کہاں پڑھی جائیں، یعنی کس حصے میں مسجد کے پڑھی جائے گی۔ تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ جس جگہ جماعت ہوتی ہے اس حصے کو چھوڑ کر جو باہر کا حصہ ہے، یہ کوئی ستون وغیرہ ہے، پلر وغیرہ، اس کے پیچھے یہ سنتیں ادا کرنی چاہیے۔ اس مسئلے کو علامہ ابراہیم حلبی نے کبیری میں بیان کیا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر کسی کی فجر کی سنت چھوٹ جاتی ہے، مثال کے طور پر کوئی آدمی مسجد میں اس وقت آیا جبکہ 1 رکعت امام کے ساتھ نکل چکی تھی یا دونوں نکل چکی تھی اور صرف اتحیات میں وہ شریک ہو سکا، تو فجر کی سنت چھوڑ کر وہ جماعت میں شریک ہوگا۔ تو اب یہ سنتیں کب ادا کرنی ہے؟ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ فجر کی نماز کا سلام پھرتے ہی فوراً سنتوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ غلط ہے۔ حدیث شریف میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ بعد صلاۃ الصبح حتی تطلع الشمس، کہ کوئی نماز نہیں ہے فجر کی نماز کے بعد یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ تو اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی سنت اگر چھوٹ جائے تو ان کو سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد ادا کرنا ہے، یعنی جب اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے، اور یہ وقت زوال تک رہے گا، یعنی زوال تک ہم سنتوں کی قضا کر سکتے ہیں۔